اس کی وجوہات دو تین ہیں کہ سعودی عربیہ جو ہے اس طرف کیوں مائل ہوا. سب سے بڑی وجہ تو یہ تھی کہ یمن کی جنگ شروع ہوتی ہے 2015 میں. تو اس وار میں جیسے جیسے وقت گزرتا گیا ایک سٹیل میٹ کی سچویشن, نو ون. تو وار فٹیگ تھی سعودی عربیہ میں بھی, اور یو اے ای جو ان کا پارٹنر تھا وہاں پہ. اور اس کے ساتھ ہی ملتی ہوئی اینڈ مور امپورٹنٹ ریزن کہ آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ سعودی عرب اب اکنامکلی آگے بڑھنا چاہتا ہے. اکنامک ڈائیورسفیکیشن ویژن 2030. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنی توجہ جو ہے وہ ایک جگہ فوکس کی جائے, اپنے ریسورسز کو جنگ میں ضائع ہونے سے بچایا جائے اور ادھر فلی فوکس کیا جائے. ایران جو ہے اس کا شروع سے اس طرف راغب تھا کہ یہ جو ہے علاقات اور تعلقات جو ہیں ان کو ریوائیو ہونا چاہیے ڈپلومیٹک. تو ایکچولی یہ جو ہم نے دیکھا کہ مارچ میں جو ہے وہ فارملی صلح کی کیفیت آئی چین کی وساطت سے. اس کا آغاز جو ہے وہ آج سے 2 سال پہلے ہوا. العلا کی ایک سمٹ ہوئی تھی سعودی عرب میں, دیٹ واز اے گلف سمٹ. تو وہاں پہ تقریباً یہ ایک موضوع جو تھا ایران سعودی عربیہ کا وہ زیر بحث آیا, اور سعودی عرب نے وہاں پہ ایک رغبت ظاہر کی کہ ہم بھی یہ کرنا چاہتے ہیں, آگے بڑھنا چاہتے ہیں. اچھا, اس سے بیجنگ سے پہلے کئی راؤنڈز ہوئے ٹاکس کے ان بغداد اینڈ ان عمان. تو تقریباً اسپیڈ ورک جو ہے وہ ان 2 ملکوں میں ہوا, اور آخری جو فارمل سیرمنی ہے وہ چین میں طے پائی. تو یہ 2 مین وجوہات تھیں کہ ان کو علاقات کو. ایک تیسری وجہ میں وہ بھی میرے ذہن میں آ رہی ہے, وہ یہ کہ آپ کو یاد ہوگا کہ 2019 میں جو ایسٹرن پروونس ہے سعودی عرب کا, ان میں 2 جگہ ہیں ابقیق اور خریس. یہاں پہ ڈرون اٹیکس ہوئے تھے آن دا آئل انسٹالیشنز. بالکل. اور سڈنلی دا سعودی ایکسپورٹس آف آئل کیم ڈاؤن ٹو 1/2. تو اس وقت دیٹ واز دا ریزن کہ سعودی عربیہ نے بہت ونڈریبل فیل کیا اپنے آپ کو, اور ان کی نظریں تھیں اپنے پرانے الائی کی طرف جو ان کو ایک سیکیورٹی امبریلا فراہم کرتا رہا تھا. انہوں نے اس دفعہ بھی ان کی طرف دیکھا, لیکن انہوں نے کوئی اس میں انوالو ہونے کی کوئی حامی نہیں بھری. تو سعودی عربیہ دین تھاٹ کہ یہ جو دور کے ساتھی ہیں ان کا کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کام آئیں یا نہ آئیں, تو اس لیے اس کو مسئلے کو خود سلجھانا چاہیے, کیونکہ ایسٹرن پروونس جو ہے دیٹ از فیسنگ ایران اینڈ دیٹ از ویری ونڈریبل, اور یہی جگہ ہے جہاں پہ شیعہ پاپولیشن بھی ہے. تو یہ جو ہے سر, یہ بھی اس میں ٹائمنگ, ہاؤ امپورٹنٹ از ٹائمنگ, کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ MBS کا آنا سعودی عرب میں, جس طرح آپ نے کہا 2030 ویژن, پھر جمال خشوگی کا جو قتل ہوا 2 اکتوبر 2018 میں, اس کی وجہ سے US کے ساتھ پرابلمز, اور خاص طور پہ صدر بائیڈن نے تو اپنی الیکشن کی تقریر میں کہا کہ پرایا ہے اور ہم اس کو تسلیم نہیں کریں گے. پھر جو جولائی پچھلے سال وزٹ بھی ہوا بائیڈن کا, وہ بھی کوئی اتنا سکسیسفل نہیں تھا, ایک لیوک وارم سا تھا ریسیپشن. تو یہ بھی امپورٹنٹ, اس نے بھی رول پلے کیا آپ سمجھتے ہیں, اور پھر چائنا کا ایک رائزنگ پاور. جی بالکل بالکل, جیسا کہ میں نے کہا نا کہ 2019 میں انہوں نے اپنے آپ کو تنہا محسوس کیا. ٹھیک. اور پہلی دفعہ انہوں نے ریئلائز کیا کہ اب باہر سے کوئی ہماری مدد کو نہیں آئے گا. اس ریجن کے جو مسائل ہیں وہ ہم نے خود حل کرنے ہیں نیبرز کے ساتھ. تو جیسا کہ آپ نے کہا کہ پریزیڈنٹ بائیڈن کی جو وزٹ تھی وہ اتنی سکسیسفل نہیں تھی. وہ ایک آئٹم ایجنڈا لے کے آئے تھے کہ تیل کی قیمتیں جو ہیں وہ کم کرنی ہیں, لہٰذا پروڈکشن بڑھا دیں. سعودی عربیہ ڈڈنٹ لسن ٹو دم. اس کے بعد پریزیڈنٹ شی کی ہوئی ہوتی ہے وزٹ, اینڈ دیٹ واز ویری سکسیزفل. وہ بالکل اس سے الٹ تھی. تو اس لحاظ سے, اور میرے خیال میں جو پریزیڈنٹ شی کی وزٹ ہے جس کو 3-4 مہینے ہوئے, اس میں ہی یہ طے پا گیا تھا, کیونکہ جو عراق اور عمان ہے انہوں نے رول تو بہت اچھا پلے کیا, لیکن اتنا بڑا معاہدہ جو ہے اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے کسی طاقتور ملک کی ضرورت ہوتی ہے. تو اس وجہ سے